بسم اللہ الرحمن الرحیم یا قوم، اور اے میری قوم، من ینصرنی من یصوننی، من ینصرنی کا معنی من یصوننی منہ، کون بچائے گا مجھے اللہ کی پکڑ سے، ان طردتہم، اگر میں نے انہیں دھتکار دیا، افلا تذکرون، کیا تم نہیں سمجھتے اتنی موٹی بات کو بھی؟ بلا اقول لکم، یہ نفی غیر لوازم نبوت کی۔ مشرک ہمیشہ سے پہلے دن کے مشرک کا عقیدہ یہی رہا کہ نبی وہ ہوتا ہے جو خزانوں پر مختار ہو، نبی وہی ہو سکتا ہے جو عالم الغیب ہو، اور جو نبی وہ ہوتا ہے جو نوری ہو۔ یہ تین نظریات شروع سے مشرکین کہہ رہے ہیں کہ نبی کے لیے خزائن الہی کا پر مختار ہونا ضروری ہے، نبی کے لیے علم غیب ضروری ہے، نبی کے لیے ملکیت ضروری ہے۔ تینوں کا جواب دیا، بلا اقول لکم عندی خزائن اللہ، اور نہیں کہتا میں تم سے کہ میرے قبضہ و اختیار میں اللہ کے خزانے ہیں، میں اللہ کے خزانوں کا مختار نہیں ہوں۔ اگر نبی ہے تو خزانوں کا مالک کیوں نہیں؟ اور نیچے لکھا ہے نبی وہ ہو سکتا ہے جو خزانوں کا مالک ہو۔ آج بھی یہی نہیں کہہ رہے مشرک؟ ہاں، جہاں سے رزق بندوں میں خدا تقسیم کرتا ہے، وہاں مجھ کو نظر آئی کلائی اپنے خواجہ کی، کلائی اپنے خواجہ کی۔ تو آج بھی بے ایمان کا یہی نظریہ ہے کہ اللہ کے خزانوں پہ نبی مختار ہیں، اولیاء مختار ہیں۔ حضرت نوح اعلان کرتے ہیں کہ اللہ کے خزانے میرے قبضہ اختیار میں نہیں ہیں، بلا اعلم الغیبہ، اور نہ میں غیب جانتا ہوں، نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں غیب جانتا ہوں، بلا اقول انی ملک، اور نہیں کہتا میں فرشتہ ہوں۔ یہ کیا تھا کہ نبی وہ ہوتا ہے جو غیب دان ہو، اس کا کیا بلا عالم الغیبہ، بلا عالم الغیبہ کا عطف ہوگا لا اقولو پر، تو معنی یہ ہوگا لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، میں نہیں کہتا تم سے کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، ولا عالم الغیبہ، اور میں غیب نہیں جانتا، میں غیب نہیں جانتا۔ یہاں زمخشری سے بھی غلطی ہوئی بہت بڑی، زمخشری نے معنی غلط کیا ہے۔ کشاف بڑا مشہور بزرگ ہے لیکن عطف کے معاملہ میں غلطی کی۔ بلا عالم الغیب، اے بلا اقول انی عالم الغیبہ، میں نہیں کہتا کہ میں عالم الغیب ہوں۔ او بھائی، تو مطلب ہے کہ تم نے جو کہا بادی الرائے کہ اوپر اوپر سے انہوں نے مانا ہے، تو دلوں کے حال میں نہیں جانتا، میں صرف ظاہر کو جانتا ہوں۔ اس پر لا عالم الغیب پہ حاشیہ دیکھو، معطوف ہے کس پر؟ اندی خزائن اللہ، اے بلا اقول لکم انی عالم الغیب، بلا کی یشکل علی ھذا العطف، یہ عطف مشکل ہے کیونکہ اس پر تو پھر لا سے ملے گا تو اس بات ہو جائے گا، تو لا اقول منفیہ فیصیر التقدیر بلا اقول لا عالم الغیبہ، بہوا غیر صحیح، یہ صحیح نہیں ہے، بل احبت ان یکون معطوفا علی لا اقول، جو میں نے عطف کہا کہ لا اقول پہ اس کا عطف ہوگا، تو اب معنی کیا ہوگا؟ لا اقول لکم عندی خزائن اللہ بلا عالم الغیبہ۔ ہاں بھئی، کس کو سمجھ آئے؟ تو لا اقولو پہ عطف ڈالنا ہے۔ ہاں، فیضول الاشکال بلا عالم کیف غرب ھذا عن الزمخشری بغیر ہی من کبار المعربین، بڑے بڑے یہاں نابیوں نے غلطی کی، ان میں ایک زمخشری بابا بھی ہے۔ تو یہاں کشاف میں زمخشری نے
یہ غلطی کی کہ اس نے عطف اندی خزائن اللہ پہ ڈالا ہے، تو پھر لا کو زائدہ بنایا ہے اس پر ڈال کے لا عالم الغیب، لیکن یہ ترکیب صحیح نہیں ہے۔ ترکیب یہ صحیح ہے کہ لا عالم الغیب کا عطف ہے لا اقولو پر۔ یہ بات ذرا ذہن میں رکھ لیں، یہ کبھی کوئی بریلوی آپ کو پھنسائے گا اور وہ کشاف اور بعض بحر محیط ایک دو اور حوالہ دے گا کہ اس کا عطف کس پہ، اندی خزائن اللہ۔ اب اندی خزائن اللہ پہ عطف ڈال کے معنی کرو۔ ہاں شابش شابش، لا اقول لکم لا علم الغیب، لا اقول لکم لا علم الغیب، نہیں کہتا میں تم سے کہ میں غیب نہیں جانتا، نفی نفی اس بات۔ تو یہ کوئی بریلوی تمہیں الو بنائے گا، ابھی تو تم سو رہے ہو نا، سمجھ نہیں آ رہی۔ اس لیے یہاں عطف کرنے میں زمخشری جیسا بزرگ بھی غلطی کا شکار ہوا، تو پھر اس نے لا عالم الغیب کے لا کو زائدہ مانا۔ ترکیب جو بھی ہو، معنی پہ سب مفسرین متفق ہیں، لیکن ترکیب میں غلطی کی ہے۔ تو اسی طرح یاد رکھو، یہاں والی غلطی اٹھا کر بریلوی ادھر بھی لگاتے ہیں۔ کلکم انعام میں جو پڑھا ہے کہ اعراف میں پڑھا ہے کلکم اندی خزائن اللہ بلا عالم الغیبہ، تو یہ دونوں ایتے ملا کے پھر تمہاری گت بنائیں گے۔ یہ تو شکر ہے تمہارے اندر کوئی تکڑا طالب علم نہیں، اگر تکڑا طالب علم ہوتا اور تم جو تیاری نہیں کرتے تو مناظرہ ہوتا تو پھر مزہ آتا، تمہارے اندر کوئی تکڑا ہے ہی نہیں۔ اس دفعہ بالکل تم کباڑ خانہ کٹھا ہوئے ہو، کوئی مناظر بھی نہیں مل رہا۔ ہاں بھئی دیکھو، بلا اقول انی ملک، بلا اقول للذین تزدری اعینکم، تزدری سیگا مشکل بن جاتا ہے، اصل میں تھا تزدری۔ تزدری کیا ہے؟ تزدری، دال زال والا قانون لگا ہوا ہے، خیال کرنا، باقی مسئلہ آسان ہے۔ ہاں کہیں لکھا بھی ہے، ہاں تزدری بالتا قلبت الدال، خیر تزدری حقیر جانتی ہے آنکھیں تمہاری، یعنی جو حقیر ہیں تمہاری آنکھوں میں، لن یؤتیہم اللہ خیرا، اس لیے کہ نہیں دے گا ان کو اللہ کوئی ثواب۔ اللہ خوب جانتا ہے بما فی انفسہم، جو ان کے دلوں میں ہے، انی اذا لمن الظالمین، بے شک میں اس وقت البتہ بے انصافوں سے ہوں گا۔ قالوا یا نوح، اناد قوم، کہا قوم نے اے نوح قد جادلتنا، تحقیق تو نے بڑی بحثیں کر لی ہم سے، جادلتنا بڑے مناظرے کر لیے، لمبی چوڑی بحث کی ہے، فاکثرت جدالنا، پس لمبا کر دیا بحث کو، بہت لمبی بحثیں ہو گئی۔ یہ کتنے دن بحثیں ہوئی ہیں؟ 950 سال، ایک دو دن نہیں بحث ہوئی، بولو 950 سال۔ یہاں تو جناب چلا لگا لے تو مہدی کورس مکمل ہو گیا، ہاں سال بار لگا کے آئے تو نبوت کورس کر کے آیا ہے، ایسے اڑنا فقیر بن گیا۔ جادلتنا، بڑی باتیں کر لی تو نے ہم سے، مشرک پلیت ہوتے ہیں، پیغمبر کی بات دعوت کو جھگڑا کہہ رہے ہیں، تو نے ہم سے بڑے جھگڑے کیے، بڑے جدال کیے، حالانکہ پیغمبر کی دعوت مبنی بر دلائل ہے۔ فاکثرت جدالنا، لمبا کر دیا تو نے بحث کو ہمارے ساتھ۔ فاتنا، پس اب بحث کو چھوڑو، فاتنا پس لیا، اوپر لکھا ہے مطالبہ عذاب، لیا بما تعدنا، لیا وہ عذاب جس کا تو ہمیں وعدہ دیتا ہے، ان کنتا من الصادقین، ان کنت صادقا فاتنا ان کنت من الصادقین۔ یہ جو ہے نا فاتنا، اس کا جواب ہے ان کنت صادقا، اس کے بعد پھر ہے فاتنا ان کنت من الصادقین، لے آ
اگر تو سچا ہے کہ عذاب آئے گا، فی دابا لحوق العذاب لم نؤمن، کس بات میں سچا؟ فی دابا لحوق العذاب، عذاب اترنے کے دعویٰ کہ اگر ہم ایمان نہ لائیں۔ قال انما یاتیکم بہ اللہ، انما یاتیکم بہ اللہ، انما کلمہ حصر ہے، بہی سے مراد عذاب ہے، مطلب ہے میں کون ہوں عذاب دینے والا؟ عذاب لانے والا اللہ ہی ہے، عذاب لانے والا اللہ ہی ہے، یہ اللہ ہی کا اختیار ہے۔ مفتی احمد یار اور بریلویوں کو سنو، بے ایمانوں کو، یہ کیا کہتے ہیں کہ اللہ کے ولی کو طاقت ہوتی ہے چاہے تو زمین کو آسمان پہ مار دے اور آسمان کو زمین پہ مار دے۔ پیر صاحب نے پھونک مارا، پورا علاقہ آگ لگ گئی، تو اس لیے پیر کے پیچھے پھر ایک پھٹی لگاؤ اور اوپر لکھو خطرہ، جیسے وہ پیٹرول والے ٹینکیاں پھر رہی ہوتی ہیں، آگ لگ گئی، واہ واہ پیر، آگ لگ گئی۔ کیا بات ہے؟ پیغمبر کہتا ہے انما یاتیکم بہ اللہ، عذاب میرے اختیار میں نہیں ہے، عذاب پر مختار صرف اللہ ہے۔ ان شاء، اگر چاہے، عبارت آپ کے پاس ہے، لیس ذالک الیہ انما هو للالہ، عذاب میرے اختیار میں نہیں ہے، یہ الوہیت کا خاصہ ہے۔ کیوں کہا للالہ؟ عذاب تصرف ما فوق الاسباب ہے، اور تصرف ما فوق الاسباب الوہیت کا خاصہ ہے، اس لیے میرے بس میں نہیں ہے، اور نہیں ہو تم عاجز کرنے والے۔ اللہ پاک کو جب آیا تو بھاگ نہیں سکتے،